نعرے صلوات مولانا عباس کے حوالے سے چند شاعر. وہ بتائیں گے ہمیں کیا ہے ولائے عباس، وہ بتائیں گے ہمیں کیا ہے ولائے عباس. آؤ شبیر سے سنتے ہیں ثنائے عباس. آؤ شبیر سے سنتے ہیں ثنائے عباس. سورہ قدر کے پردے میں پلا ہے عباس. سورہ حمد کی گودی میں رہا ہے عباس. آل عمران کے آنگن میں چلا ہے عباس. دل یاسین دھڑکنے کی صدا ہے عباس. بے کے نقطے سے جو بننا تلک جائے گا سارے قرآن میں عباس نظر آئے گا. سارے قرآن میں عباس نظر آئے گا. صلوات. اپنے پہلو میں ہمیشہ سے بٹھایا میں نے مجھ کو زہرا نے اسے جھلایا میں نے. فرض نانا کی طرح اپنا نبھایا میں نے. اس کو کاندھے پہ کئی بار اٹھایا میں نے. سب سے کہتے ہیں سما خوب بنا رکھا ہے، دیکھ لو چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. دیکھ لو چاند کو، دیکھ لو چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. اس کی ہر ایک صفت ہے میرے بابا جیسی، اس کی ہر ایک صفت ہے میرے بابا جیسی. وہ سخی یہ بھی سخی، وہ ولی یہ بھی ولی. فرق اللہ نے ہم دونوں میں رکھا ہے یہی. میں محمد کا محمد، یہ علی کا ہے علی. میں محمد کا محمد، یہ علی کا ہے علی. کربلا میں شب ہجرت کا جو منظر
بستر پہ بھی عباس سے دلاور ہوتا، میرے بستر پہ بھی عباس سے دلاور ہوتا، جس کو آندھی کہے طوفان وہ میرا غازی، جس کو آندھی کہے طوفان وہ میرا غازی، جس کے خادم ہے سلیمان وہ میرا غازی، موت ہے جس سے پریشان وہ میرا غازی، جس میں شبیر کی ہے جان وہ میرا غازی، اس کی عظمت کی تو زینب نے قسم کھائی ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا یہ میرا بھائی ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا یہ میرا بھائی ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا یہ میرا بھائی ہے۔ فاتحہ۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، در لے کے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے بھی زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے بھی زیادہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے
فردا مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے گھوڑے سے تو کس طرح گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے تجھے فاطمہ زہرا کہاں روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے اس کو نکال دی نہیں ہے مظاہر دی سے باہر کھڑا رہا ہے جب فاتحہ آواز بلند نعرہ صلوات ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیں صبر کی تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا صبر کی تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا صبر کی تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا نام اولاد علی و فاطمہ لکھا گیا نام اولاد علی و فاطمہ لکھا گیا تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بن گئی ہر بار تصویر جنا قرطاس پر بن گئی ہر بار تصویر جنا قرطاس پر جب قلم کی نوک سے کرب و بلا لکھا گیا جب قلم کی نوک سے کرب و بلا لکھا گیا تو پڑ گئے جس دم مورخ مال زر کی فکر میں
پڑ گئے جس دم مورخ مال و زر کی فکر میں، کربلا کی جنگ کو بھی حادثہ لکھا گیا، کربلا کی جنگ کو بھی حادثہ لکھا گیا۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، نام پر اصغر کے حق کا مارگا لکھا گیا، نام پر اصغر کے حق کا مارگا لکھا گیا۔ تو اس قدر رات گزاری سجدہ معبود میں، اس قدر رات گزاری سجدہ معبود میں، سید سجاد کو زین العبا لکھا گیا، سید سجاد کو زین العبا لکھا گیا۔ مختبش کرو سماعت فرمائیں کہ سید سجاد کو زین العبا لکھا گیا۔ تو چاند آنکھوں سے گرا جو مجلس شبیر میں، چاند آنکھوں سے گرا جو مجلس شبیر میں، ضامن بخشش میرا اشک ازا لکھا گیا، ضامن بخشش میرا اشک ازا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والمغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی محمد اللہم صلی لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تخزني
यौमा युबासून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आप तमाम मुमिनीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर सैयद बख्तियार हुसैन इब्ने ज़हूर हुसैन मरहूम, मरहूमा शहरबानो बिनते सैयद मोहम्मद हैदर मरहूम और मरहूम सैयद नसीर अहमद इब्ने सैयद ज़हूर हुसैन मरहूम के अल्लाह को इरशाद फरमाएं। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल फरज रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल फरज अल्लाहुम्मा एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। अव्वलन मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ उन अफराद से जो बाहर बैठे हुए हैं, फर्श अज़ा पे जगह खाली है। आप हज़रात बहुत से अफराद पीछे बैठे हुए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे। मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ फर्श अज़ा पे आ जाए, आ जाइए आप हज़रात, आ जाइए, अंदर है जगह खाली है, आ जाइए, मोमिनीन अंदर तशरीफ़ ले आए। सलवात और पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम सामीन कराम, उलमा से भी गुजारिश है आगे अगर तशरीफ़ ले आए तो मेहरबानी होगी। काबिल क़द्र सामीन, सूरह अहज़ाब की सूरह शूरा की 87वीं आयत है 87, जिसे उन्वान कलाम करार दिया है। परवरदिगार आलम का बड़ा खूबसूरत बयान इस आयत के अंदर है। इसे अल्लाह ने जनाब इब्राहीम की दुआ बना के कुरान करीम में जगह दी। जनाब इब्राहीम दुआ के तौर पर अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं कि परवरदिगार ला तुख़्ज़िनी यौम युबसून, ए मेरे अल्लाह मुझे रोज़े महशर रुसवा होने से बचा लेना, मुझे महशर के मैदान में रुसवाई से महफूज कर लेना, रुसवाई से बचा लेना। मैं एक छोटे से सवाल के ज़रिए से अपनी बात को बढ़ाना चाहता हूँ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान जो इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहा है, मुझे इंसाफ से बताए, हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जाने, या बल्कि लफ्ज़ों को बदल के यूँ कहा जाए कि इंसान की दिली तमन्ना है कि उसकी ज़ात लोगों की निगाहों का मरकज़ बने, लोग उसे पहचाने। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है, मैं उसकी बात आपकी खिदमत में नज़र करने जा रहा हूँ, लुत्फ़ आ जाएगा। मैं यहाँ से ही जो है अपने नौजवानों का साथ चाहता हूँ। इंसान की दिली तमन्ना है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जाने। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है, उसने जब इस आयत पे निगाह पहुँची तो उसने कहा कि कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ। तवज्जो फरमाइएगा, मैं जिस बात को आपकी खिदमत में नजर करने जा रहा हूं, हर इंसान ये चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझें, उसे ज्यादा से ज्यादा लोग पहचाने। कौन नहीं चाहता, चाहे वो शायर हो, चाहे मरसिया खा हो, या खतीब हो, या कोई एक अच्छा आदमी हो, कोई हो, उसकी दिली तमन्ना है कि लोग उसे पहचाने। तवज्जो है आप हज़रात की। लेकिन उस फलसफी का ये जुमला है कि कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ। फलसफा हम समझ ही ना पाते, तो आइए उससे ही पूछा जाए कि भाई तुमने ये क्यों कहा कि कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ। तो उसने साथ साथ एक जो है वो इसका रम्ज बयान किया कि कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ। क्यों? इसलिए कि खुदा न खास्ता कभी रुसवाई हो गई तो कम होगी।
یہ آپ متوجہ نہیں ہے شاید میں جس بات کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خدا نہ خواستہ کبھی رسوائی ہو گئی تو کم ہوگی، لہذا کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ. جناب ابراہیم اس دعا میں اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ مجھے روز محشر رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے رسوائی سے محفوظ کر لینا. توجہ ہے اب حضرات کی میرے عزیزوں. اور اسی آیت کے اوپر آ کے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ یہی وہ آیت ہے قرآن کریم کی کہ جہاں سے حبیب اور خلیل کا فرق واضح ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو بھائی خلیل خدا، جناب ابراہیم کو خلیل خدا کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہے، تو ایک طرف تو اللہ کا دوست یہ کہہ رہا ہے، خلیل خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے محشر کی رسوائی سے بچا لینا، اور ایک طرف خدا اسی قرآن میں کہہ رہا ہے کیا کہ مصطفیٰ تنہا تم نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جو مومنین ہیں اللہ انہیں بھی رسوا ہونے سے بچائے گا. میں صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تھوڑی توجہ بڑھائیے گا تو لطف آئے گا میرے عزیزوں. اور میں قرآن کی آیت کی تلاوت فرما رہا ہوں. کیا کہا جناب ابراہیم نے؟ اللہ مجھے محشر کی رسوائی سے بچا لینا، مجھے روز محشر رسوا ہونے سے محفوظ کر لینا. میں بزرگوں سے خاص طور سے توجہ چاہ رہا ہوں، اور جس چیز پہ جس موضوع پہ میں نے محنت کی ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جناب ابراہیم کی دعا قرآن کریم میں اللہ نے نقل فرمائی. جناب ابراہیم کو کہا کیا جاتا ہے؟ خلیل خدا، یعنی اللہ کے دوست. خلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے. اچھا صرف جناب ابراہیم کو تو خلیل خدا کہا نہیں جاتا کہ اللہ کے دوست ہیں، بلکہ سرکار ختمی مرتبت کا ایک لقب ہے حبیب خدا. بھئی یہ حبیب کے معنی کیا ہے؟ کہا اس کے بھی معنی لغت میں دوست ہیں، تو خلیل کے معنی بھی دوست اور حبیب کے معنی بھی دوست. تو جب دونوں کے معنی دوست ہیں قبلہ، تو پھر سرکار محمد مصطفیٰ کا مرتبہ ابراہیم سے بڑا کیوں ہے؟ نہیں توجہ کیجئے گا بھائی، جب دونوں اللہ کے دوست ہیں تو پھر سرکار ختمی مرتبت کا مرتبہ بڑا کیوں ہے؟ ابراہیم کا مرتبہ چھوٹا کیوں ہے؟ کہا اسی قرآن نے بڑھ کے سہارا دیا کہ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دوست نہیں بلکہ وہ اپنے دوست کو بہت چاہے. نہیں توجہ کیجئے گا، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے دوست کو بہت چاہے، لیکن حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دوست اس سے بڑی محبت کرے. تو اب ابراہیم خلیل خدا کیوں ہے؟ کہا یہ اللہ کو بہت چاہتے ہیں. محمد حبیب خدا اس لیے ہے کہ اللہ محمد کو بہت چاہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہنے لگے سرکار ختمی مرتبت حبیب خدا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ محمد کو بہت چاہتا ہے، اللہ محمد سے بڑی محبت کرتا ہے، اس لیے وہ حبیب خدا ہے. اچھا اس آیت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اکثر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہی وہ آیت ہے جو خلیل اور حبیب کے فرق کو واضح کرتی ہے کہ خلیل کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں. ایک جملہ اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ لطف آ جائے گا. میں جس منزل کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک نعرہ صلوات پڑھنے میں جو یہ جو اللہ کے دوست ہے نا خلیل خدا، یعنی حضرت ابراہیم، جناب ابراہیم ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اتنے القابات اور خطابات ہیں ان کے کہ انہیں معمار کعبہ کہا جاتا ہے. یہ کعبے کو بنانے والے ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ کعبے کو بنانے والے ہیں، انہیں معمار کعبہ کہا جاتا ہے. جب جناب ملک الموت جناب ابراہیم کے پاس آئے تو آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے. کہا کدھر سے نکالو گے روح؟ توجہ فرمائیے گا، کدھر سے نکالو گے؟ کہا کہ منہ سے روح نکالیں گے. یہ دیکھیے یہ اللہ کے دوست ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ خلیل خدا ہے جنہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. اب خلیل اور حبیب کا فرق سنیے گا کیا ہے. کہا میں منہ سے روح نکالوں گا. کہا اسی منہ سے جس سے ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں،
گویا فرشتے کو منع کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. تو فرشتے نے پلٹ کے یہ جملہ کہا کہ آنکھوں سے روح نکالیں گے. کہا انہی آنکھوں سے جن سے ہم جلوہ نور دیکھتے ہیں. تو کہا کہ پیروں سے روح نکال لیں گے. جب یہ جملہ کہا کہ پیروں سے روح نکال لیں گے تو جناب ابراہیم نے پلٹ کے ملک الموت سے کہا کہ اسی پیر سے جن سے ہم سفر طور کیا کرتے ہیں. گویا فرشتے کو اتنا پریشان کیا میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ واپس جانے لگا. جب واپس جانے لگا تو جناب ابراہیم نے اللہ سے ایک جملہ کہا کہ ملک الموت جا تو رہے ہو لیکن جا کے خدا سے کہنا کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. جملہ سنیے گا میرے عزیزوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کی. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہا کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں جو مرنے کو تیار نہیں ہے. توجہ نہیں آپ حضرات کی, جو مرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہا جا کے خدا سے کہنا کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. جب اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت ملک الموت سے خدا نے کہا کہ ابراہیم کی روح لے آئے. کہا کہ میں کیا کروں. میں جب پہنچا تو جناب ابراہیم نے تو ایسی ایسی باتیں کہی کہ منہ سے نکالو گے روح, آنکھوں سے نکالو گے, پیروں سے نکالو گے. تو کہا تم واپس چلے آئے. کہا ہاں میں روح نہیں نکال سکا چونکہ اتنا سوال کر دیا کہ میں جواب نہیں دے پایا, میں روح نہیں لے کے آیا. کہا کیا کہا ابراہیم نے. کہا ابراہیم نے کہا ہے کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. تو کہا جا کے ابراہیم سے پلٹ کے کہو کہ دوست کہیں دوست کی ملاقات سے بھاگتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی کہ دوست کہیں دوست کی ملاقات سے بھاگتا ہے. اس سے پتا چلا کہ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا, کوئی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگوں کو موت کے مزے کا علم نہیں ہے. یہ صاحبان ادب تشریف فرما ہے, بزرگان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. شاعری کی دنیا آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ عروج پاتی ہے. ایک جملہ سنیے گا. کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا. کیوں مرنا پسند نہیں کرتا؟ کہا اس لیے کہ موت کا مزہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لہذا مرنا کوئی پسند نہیں کرتا. اچھا اگر موت کے مزے کا علم ہو جائے تو پھر مرنا پسند کریں گے؟ کہنے لگے نہیں, تب بھی مرنا کوئی پسند نہیں کرتا. تو آئیے پتا چلا کہ موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے. قرآن نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو کون چکھے گا؟ بولیے نا, چکھے گا کون موت کا مزہ؟ نفس. جو شے چکھی جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت. جو چکھے گا اس کا نام ہے نفس. جو شے چکھی جانے والی ہے اسے کہتے ہیں موت. اب جو سمجھے گا وہی میرے ساتھ آئے گا اس جملے پہ, توجہ فرمائیے گا. جو شے چکھی جا رہی ہے وہ ہے موت, جو چکھ رہا ہے اس کا نام ہے نفس. ابھی مجلس کے بعد چونکہ میں نے پوسٹر پہ دیکھا کہ نظر کا اہتمام ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے کہ جو شے چکھی جائے گی, جو نظر کا سامان ہے, تو وہ جلدی ختم ہوگا یا چکھنے والا ختم ہوگا؟ للہ سمجھ کے سنیے گا. میں اگر بات کوئی قرآنی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, بھائی کوئی نظر کی شے, اگر حلوہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے تو ہم نے دیکھا یہی ہے اپنی اس برزخی آنکھوں سے کہ چکھنے والا ختم نہیں ہوتا, جو شے چکھی جا رہی ہے وہ ختم ہوتی ہے. لوگ موت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ موت کے مزے کا علم نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نفس چکھے گا, نہیں. کہا کہ جو شے چکھی جا رہی ہے اسے موت کہتے ہیں, جو چکھے گا اسے انسان کہتے ہیں. میں صاحبان ادب کے درمیان جو ہے وہ جملہ کہہ رہا ہوں. کہا جو شے چکھی جانی ہے اسے موت کہتے ہیں, اور جو چکھے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں انسان. تو انسان ختم نہیں ہوتا, یا جملہ بدل کے کہوں کہ انسان بھی ختم ہو جائے تو انسان ہی ختم ہوتا ہے, انسانیت ختم نہیں ہوتی. اب تو واضح ہو ہی جانا چاہیے تھا. انسانیت ختم نہیں ہوتی, انسان ختم ہوتا ہے. تو اب یہ اللہ نے موت والا زینہ رکھا کیوں؟ کہا یہ ہمارے امتحان کے لیے. یہ بھی قرآن نے کہا یہ موت کا زینہ میں نے اس لیے رکھا تاکہ تمہیں آزما سکوں, تمہیں پہچان سکوں کہ تم عمل میں ہو کیسے,
تم ہو کیسے؟ میں نے موت کا زینہ تمہاری بقا کے لیے بنایا ہے، اب اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر موت کے زینے پر عبادت کے پھول بچھاؤ گے تو مسکرا کے قدم رکھو گے، نفرتوں کے کانٹے بچھاؤ گے تو ڈرو گے۔ میں صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ جو ہے آپ دیکھیے کبھی کبھی جو ہے وہ ایسے موضوعات بھی اگر سننے کے عادی ہوں تو لطف آئے گا۔ کیا ہے؟ جو شے چکھی جانے والی ہے وہ ہے موت، جو چکھے گا اسے کہتے ہیں انسان۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو ہم نے یہی دیکھا کہ چکھنے والا ختم نہیں ہوتا، جو شے چکھی جاتی ہے۔ ایک اور نعرے صلوات پڑھے محمد۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہیں اللہ کے دوست لیکن مرنا پسند نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب بھی تو دوست کا فرق پہچان لو کہ بعض وہ دوست ہیں جو اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، بعض ایسے دوست ہیں کہ جنہیں اللہ خود بلاتا ہے۔ للہ سمجھئے گا، بعض یہ بھی قرآن کی آیت ہے، میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ بعض ایسے دوست ہیں جنہیں اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ خود بلاتا ہے، بعض وہ ہیں جو اللہ کے قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہ ہے حبیب خدا۔ اب اس جملے میں حبیب خدا کا بھی فرق واضح ہو جائے گا کہ خلیل کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جہاں تک حبیب خدا کی بات ہے وہاں پہ پھر ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام نے فرمایا کہ جہاں بھی میرے جد کا نام آئے، آیت اور روایت کی قید نہیں ہے، چاہے وہ آیت ہو یا روایت ہو یا کتابوں میں لکھے ہوئے افسانے ہو، کہا کچھ بھی ہو، جہاں بھی میرے جد کا نام آئے وہاں دل سے درود پڑھو، دل سے صلوات پڑھو۔ یہ ہے امام محمد باقر کا جملہ، جہاں بھی میرے جد کا نام آئے، قید نہیں ہے، جہاں بھی آئے، چاہے وہ نام اذان ہی میں کیوں نہ آئے لیکن تمہیں صلوات پڑھنی ہے، تمہیں درود پڑھنی ہے، چاہے وہ نام اذان ہی میں کیوں نہ ہو، قید نہیں ہے، درود پڑھنا ہے، چاہے نام اذان ہی میں کیوں نہ لیا جائے۔ اور بات اگر درود کی آ گئی ہے تو ایک جملہ اور صاحبان ادب کے حوالے کر دوں، جب بھی بات درود کی آئے تو صرف درود کو یاد مت کیجئے گا، جس نے تمنائے درود کی تھی اسے بھی یاد کر لیجئے گا۔ بھئی صاحبان ادب تشریف فرما ہے، یہ تمنائے درود کس نے کی تھی؟ درود کا موجد کون ہے؟ آپ جب دیوان ابو طالب کا مطالعہ فرمائیں گے نا، دیکھیں یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، ہر شاعر کا دیوان خود اس کا ہوتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں چھپ جائے یا مرنے کے بعد چھپے، لیکن دیوان ہر شاعر کا اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ تنہا خدا کا دیوان ہے جس کے لکھنے والے اہل بیت ہیں۔ للہ توجہ کیجئے گا۔ تو ہم نے کہا کہ اگر بات درود کی آئے تو صرف درود پہ جا کے مت رکیے گا، جس نے تمنائے درود کی تھی ذرا اسے بھی یاد کر لیجئے گا۔ جب دیوان ابو طالب کا ہم نے مطالعہ کیا نا تو جناب ابو طالب نے جہاں سارے اشعار کو کہے ایک شعر اور دیوان ابو طالب میں ہے، جناب ابو طالب نے ایک تمنا فرمائی، صلو علیہ اللہ خلاق الورا، اے آسمانوں کے خلق کرنے والے محمد پر درود بھیج، محمد پر صلوات بھیج۔ میرے عزیزوں، ادھر ابو طالب نے تمنا کی، ادھر اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے اتار دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا جو آنکھوں پہ لوگوں کے پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ میرے عزیزوں، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو ہم نے دیوانے اگر بات درود کی آئے نا تو صرف درود پہ جا کے مت رکیے، جس نے درود کی تمنا کی تھی، جس نے درود کی تمنا کی تھی۔ اچھا یہ جملہ تنہا یہاں نہیں ہے، توجہ سنیے گا، یہاں کا معاملہ نہیں ہے، کہا جہاں بھی میرے جد کا نام آئے وہاں درود پڑھنا ہے۔ اچھا یہ ولایت والا مہینہ ہے نہیں، بلکہ جملہ بدل کے کہوں ولایتی ہفتہ ہے، ایک طرف غدیر ہے
دوسری طرف مباہلہ آنے والی ہے، تو ولایت کا ہفتہ ہے، لہٰذا یہ جملہ اور علماء کرام نے جہاں حدیثوں کے ذریعے سے بڑے بڑے جو ہے وہ مرحلے کو حل کیا ہے، وہاں پہ تمام مراجع کرام نے آ کر یہاں پر خاص طور سے اس مرحلے میں آ کے ایک جملہ بیان فرمایا، کہا کہ جہاں بھی رسول کی رسالت کی گواہی دو اس کے فوراً بعد علی کی ولایت کی گواہی دو، جہاں بھی رسول کی رسالت کی گواہی دو اس کے فوراً بعد علی کی ولایت کی گواہی دو۔ اس میں زمان کی قید نہیں ہے، اس میں مکان کی قید نہیں ہے کہ آج گواہی دی ہے تو کل گواہی نہیں دیں گے، صبح میں گواہی دی تھی تو شام میں گواہی نہیں دیں گے، ایران میں گواہی دے کے آئے ہیں تو ہندوستان میں گواہی نہیں دیں گے۔ کہا نہیں، جہاں بھی رسول کی رسالت کی گواہی ہو اس کے فوراً بعد علی کی ولایت کی گواہی دو، اور یہ گواہی اتنی نامحدود ہے کہ صرف زندگی میں نہیں دینی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی شانہ ہلا کے پوچھا جائے گا کہ تیرا مولا کون ہے۔ اللہ سمجھیے گا، کہا مرنے کے بعد بھی یہ گواہی دینی ہے کہ شانہ ہلا کے پوچھا جائے گا کہ تیرا مولا کون ہے۔ اچھا دیکھیے، زبان سے تو ہر آدمی مولا والا ہے، ہر آدمی خدا والا ہے، لیکن عمل سے کون اہل بیت اطہار والا ہے، اسے کیسے سمجھیں؟ ایک جملہ سمجھیے گا، ہمارے ہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے، ابھی جب محرم آئے گا نا، چاند نمودار ہوگا تو 1 سے لے کے 10 محرم کے درمیان یعنی وسط میں ہی ایک روایت پڑھی جائے گی جناب ابو ثمامہ سیداوی کی، کیا کہ روز عاشور، جملہ سمجھ کے سنیے گا اور سمجھ کے داد دیجیے گا۔ جناب ابو ثمامہ سیداوی ظہر کا وقت تھا اور ظہر کے وقت امام حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولا ظہر کا وقت آ گیا ہے لہٰذا نماز ادا کر لیجئے۔ یہ روایت آپ نے سنی ہے؟ جناب ابو ثمامہ سیداوی نے امام حسین سے کہا کہ مولا وقت ظہر ہے، نماز ادا کر لیجئے۔ توجہ سنیے گا، مولا وقت ظہر آ گیا، نماز ادا کر لیجئے۔ میں کہوں گا کسی بھی روایت کا اگر ترجمہ کیا جائے یا آیت کا ترجمہ کیا جائے تو شان امامت کو ذہن میں رکھا جائے، مطلب امامت کو، مقصد امامت کو ذہن میں رکھا جائے۔ ابو ثمامہ سیداوی امام حسین سے یہ کہہ رہے ہیں اور امام حسین روایت کے مطابق یہ دعا دے رہے ہیں کہ تم نے مجھے نماز یاد کرا دی، خدا تمہارا شمار اچھے آدمیوں میں کرے۔ یہ حسین ابن علی دعا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے روایت کا ترجمہ کرتے وقت شان امامت کو ذہن میں نہیں رکھا۔ بھائی ابو ثمامہ سیداوی کی اتنی جرت ہے کہ حسین کو نماز یاد دلائیں گے؟ متوجہ نہیں آپ حضرات؟ ابو ثمامہ سیداوی کی یہ جرت کہ حسین ابن علی کو نماز یاد دلائے؟ میرے عزیزو، ہم تو اسے امام مانتے ہی نہیں جو بھول جائے۔ اللہ سمجھیے گا، ہم اسے امام تسلیم ہی نہیں کرتے، یا بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ ہم 1400 سال سے اسی فخر پہ تو زندہ ہیں کہ ہم نے بھولنے والوں کو امام نہیں بنایا۔ میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم 1400 سال سے اسی فخر پہ تو زندہ ہے کہ ہم نے بھولنے والوں کو امام نہیں بنایا۔ بھولنے والے اور لوگوں کے مقدر میں ہیں، بھائی ہمارے مقدر میں تو وہ افراد ہیں جو منبر پر بیٹھ کے بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ صلوات اور پڑھ دے محمد۔ جزاک اللہ، سب مل کے توجہ حضور۔ کہنے لگے ہم تو 1400 سال سے اسی فخر پہ زندہ ہے کہ ہم نے کبھی بھولنے والوں کو اپنا رہبر بنائے، بھولنے والوں کو ہم نے امام تسلیم ہی نہیں کیا۔ ہم تو اسے امام مانتے ہیں کہ جو یہ جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہ آسمان کے پردے ہٹا بھی دیے جائیں نا تب بھی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ توجہ ہے۔ اور اگر بات امامت کی آ گئی ہے تو دیکھیے، میں نے کہا نا کہ زبان سے ادا کرنے والے بہت ہیں کہ ہم مولا کو چاہنے والے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے سمجھنے والا کون ہے؟ اس جملے سے واضح ہو جائے گا۔ نوجوانوں خاص توجہ اس جملے کے اوپر۔ مولا کائنات کے سامنے جناب مقداد آئے،
اب مرحلہ کون سا تھا یہ آپ خوب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جناب مقداد کا اترا ہوا چہرہ دیکھا کس نے؟ مولا کائنات نے. اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے پوچھا، کہا مقداد یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا مولا ہم نے آپ سے محبت کیا کر لی کہ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا. مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہے، لہٰذا لوگوں نے ہمارا نان و نفقہ بند کر دیا. لہٰذا چہرہ ایسا تھا، تاریخ نے لکھا کہ چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی. تو جناب مقداد نے یہ جملہ کہا کہ مولا میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے. جیسے یہ جملہ کہا نا مولا کائنات سے، دیکھیے مولا کو اصل معنوں میں مانتا کون ہے، سمجھ کے سنیے گا. اب ایک مرتبہ مقداد سے پوچھا تمہارے گھر میں فاقہ ہے مقداد؟ کہا ہاں مولا میرے بچے فاقے سے ہیں. اتنے میں مقداد کو کہا کہ قریب آؤ. قریب بلایا. بلانے کے بعد مقداد کے چہرے کو مسکرا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا مقداد سامنے وہ پتھر پڑا ہوا ہے اسے اٹھاؤ اور اٹھا کے میرے پاس لے کے آؤ. مقداد اس پتھر کو لائے. کہا لانے کے بعد اسے ہتھیلی پر رکھو. ہتھیلی پہ جیسے ہی رکھا تو کہا یا علی کہہ کے پھونکو. اب یہ تاریخ کا جملہ ہے، سمجھیں گے کتنا نوجوان یہ وہ جانے. کہا یا علی کہہ کے پھونکو. مقداد نے پتھر پہ یا علی کہہ کے پھونکا. مولا نے کہا اسے غور سے دیکھو. جیسے ہی مقداد نے اسے غور سے دیکھا کہا مولا یہ تو سونے میں تبدیل ہو گیا، سونے میں تبدیل ہو گیا. کہا مقداد اسے لے کے جاؤ اور جانے کے بعد گھر کا فاقہ دور کرو، جا کے مارکیٹ میں بیچنا، اسے فروخت کر دینا اور وہاں سے نان و نفقے کا سامان لے کے آنا، گھر کا فاقہ دور کر دینا. اب عقیدہ کتنا مضبوط تھا میں یہاں تک اسی جملے کے لیے لایا ہوں. کیا مقداد پورا سونا لے کے چلے گئے؟ کہا نہیں. سامنے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، اٹھا کے اس چھوٹے سے پتھر کو توڑا اور توڑ کے جتنی ضرورت تھی اتنا لیا. اے کاش میں یہ جملہ پہنچا پاتا آپ کی خدمت میں. کہا کہ سارا لے کے نہیں گئے بلکہ تھوڑا سا سونا لیا اور لے کے جانے لگے. تو مولا نے کہا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مقداد پتھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا مولا اتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا مقداد آئندہ دنوں میں کام آ جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی سونا بنانے والا مل گیا تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کہنے لگے لیکن دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ مولا کا مقابلہ بعد میں ہوگا، پہلے مولا کے غلاموں کا مقابلہ ہو جائے. توجہ ہے آپ حضرات کی. اتنے میں مقداد سونا لے کے جانے لگے. کہا مقداد لے لو آئندہ دنوں میں کام آ جائے گا. سونا بازار میں بیچنا، اپنے گھر کا فاقہ دور کر لینا. جناب مقداد کا جو عقیدہ تھا، خدا کی قسم میں وہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، سارے نوجوانوں کی میں توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر. کہا مقداد لے کے جاؤ مارکیٹ میں بیچنا، اپنے گھر کا فاقہ دور کرنا. کہا مولا جتنی ضرورت تھی لے لیا، اب ضرورت نہیں ہے. کہا آئندہ دنوں میں کام آ جائے گا. کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. توجہ فرمائی آپ نے، توجہ فرمائی آپ نے. کہا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر علی علی کہنے سے کسی کی مشکل حل نہیں ہوتی تو اس نام میں مشکل نہیں ہے، اس کے دامن میں مشکل ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. اچھا یہ تو جملہ آپ نے سماعت کر لیا. دیکھیے سچا مومن کون ہے اور وہ محشر والی بات یاد رکھیے گا. مجھے وہاں تک لے کے جانا ہے اور بڑی جلدی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کی، کم وقت میں زیادہ خدمت. اور میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اپنی اس منزل کے اوپر. دیکھیے سچے معنوں میں اور صحیح معنوں میں مولا والا ہے کون، اہل بیت اطہار والا ہے کون. امام رضا کی خدمت میں ایک چاہنے والا آ گیا، مولا کے نام پہ صلوات پڑھنا. اب اس جملے کو اس جملے سے ملائیے گا. اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنا اچھا ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا اچھا بات کو بات سے میچ کرتے ہیں. اتنے میں جیسے ہی کچھ تاریخ نے لکھا کہ کچھ رقوم شرعی تھی اس کے پاس، یعنی خمس یا زکات کی کچھ رقم لے کے آیا ہوگا.
اچھا ہمارے یہاں اگر کوئی مولوی کے پاس اگر خمس کی رقم لے کے آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں تاریخ آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس جملے کو سمجھ کے سنیے گا توجہ کے ساتھ، خاص طور سے میں نوجوانوں کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اتنے میں امام رضا کے پاس آیا، آنے کے بعد رقم بڑی موٹی تھی، وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ امام کو جیسے ہی رقم دوں گا تو امام جو ہے وہ مجھے چائے ناشتہ بھی کرائیں گے، میری خیریت بھی پوچھیں گے۔ وہ اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا، اب میں اس سے آگے کی بات نہیں کہنا چاہتا، بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اتنی بڑی رقم لے کے آیا ہوں، میری خیریت مولا ضرور پوچھیں گے، اور یہ عموماً ہوتا ہی ہے، یہ جو ہے وہ اخلاق کا فریضہ بھی ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا پیش آیا جائے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مولا نے کہا سامنے وہ ایک برتن رکھا ہوا ہے، ایک ظرف رکھا ہوا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں لوٹا کہتے ہیں، جیسے وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مولا نے کہا اسے اٹھا کے لاؤ، وہ اٹھا کے لایا۔ مولا نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا کہ اس ہاتھوں پہ، ان ہاتھ پہ اس ظرف کا پانی ڈالو۔ اب جیسے اس ظرف کا پانی ڈالا، وہ پانی جو برتن میں گر رہا تھا، تو مولا نے کہا اسے غور سے دیکھو۔ اس نے جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تو میرے عزیزوں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا دل کے حال کو نہیں جانتے۔ مولا نے اس سے پلٹ کے پوچھا، پلٹ کے کہا بھائی جو ہاتھوں کا دھون سونا بنا دے وہ دل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، جو ہاتھوں کا دھون سونا بنا دے وہ دل کے حالات کو بھی خوب جانتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ میرے عزیزوں ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ بالکل آخر لمحات میں گفتگو ہے، ایک ایک جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو بات ایمان کی ہے کہ ایمان پختہ کتنا ہے، اور جس کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا اہل بیت اطہار سے قریب ہی وہی ہوگا۔ اب وہ ولایت والا ہفتہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے، تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ولایت والے ہفتے سے اس بات کو آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ میں نے کیوں کہا ولایت والا ہفتہ؟ چونکہ مومنین کی کامیابی کے سلسلے میں قرآن کریم نے ایک سورہ ہمیں دیا۔ کون سا؟ سورہ مومنون۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون۔ بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے، ہو جائیں گے نہیں، مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب ولایت والا ہفتہ سن لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولائے کائنات نے 13 رجب کو پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر 3 دن کی عمر میں اس سورہ کی تلاوت فرمائی تھی۔ کس سورہ کی؟ سورہ مومنون کی۔ اور تیسرے دن مولا نے یہ جملہ کہا تھا کیا؟ کہ قد افلح المومنون، بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، تیسرا دن ہے اور مولا کہہ رہے مومنین کامیاب ہو گئے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ کی عمر ہے 30 سال، مولا کی عمر ہے 3 دن، بھائی آپ نے تو 30 سال میں کبھی قرآن سنایا نہیں، اور علی 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہا اب بھی تو نقطے کا فرق سمجھ لو۔ توجہ ہے آپ اللہ کی۔ کہا پیغمبر نے 30 سال کی عمر میں قرآن نہیں پڑھا، اور مولائے کائنات نے 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھا۔ تو کہا حضور انہوں نے 3 دن میں کیوں پڑھ دیا، نبی نے 30 سال میں کیوں نہیں پڑھا؟ میں جو فلسفہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ لطف آ جائے گا آپ کو۔ کیوں نہیں 3 دن میں کیوں پڑھا، نبی نے 30 سال میں کیوں نہیں پڑھا؟ کہا اس لیے کہ نبی قرآن سناتے کسے؟ جو سمجھیں گے وہ میرے ساتھ آئیں گے۔ نبی قرآن سناتے کسے؟ عتبہ کو، طیبہ کو، شیبہ کو، خالد کو، ولید کو، کسے قرآن سناتے؟ بھائی اسی کو کہتے ہیں گولڈن چانس۔ نبی کو سنانے والا نہیں ملا، علی کو نبی جیسا سنانے والا ملا۔ علی کو نبی جیسا سنانے والا ملا، اور اسی لیے 3 دن کی عمر میں سورہ مومنون کی تلاوت ہاتھوں پہ فرما دی، اور یہ کہا بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ توجہ ہے، جیسے ہی مولائے کائنات نے یہ جملہ کہا
کہ بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے تو نبی نے جلدی سے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ واللہ انت امیرہم، خدا کی قسم ان مومنوں کے امیر تم ہی تو ہو۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والا۔ بات بالکل مکمل ہونے جا رہی ہے میرے عزیزوں۔ کہا کہ واللہ انت امیرہم، خدا کی قسم ان مومنوں کے امیر تم ہی ہو، ان مومنوں کے امیر تم ہی تو ہو۔ قرآن کریم نے ایک اور سی خوبصورت سی آیت کی طرف اشارہ کیا۔ اب آئیے وہاں تک جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کا دن وہ ہے جس دن کافر مایوس ہو گیا۔ کون؟ کافر۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن ہے، میرے گھر کے قصے کہانی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ آج کا دن اللہ نے کہا کہ کافر مایوس ہو گیا۔ یہ آیت آئی کب؟ آیت آئی غدیر کے موقع پر کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، آئی غدیر کے موقع پر۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ آیت آئی غدیر کے موقع پر، کافر مایوس ہو گیا۔ یہ بتائیے غدیر میں جہاں اس آیت کا اعلان نبی نے کیا وہاں پہ کتنے حاجی تھے؟ 1.25 لاکھ، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ حاجی ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ بھائی میں کہوں گا پروردگار وہ کوئی سیٹلائٹ کا دور تو تھا نہیں کہ ادھر آیت نازل ہوئی اور ادھر آیت کے نازل ہوتے ہی پوری دنیا میں خبر پھیل گئی کہ جس نے علی کو قبول نہ کیا وہ کافر ہو گیا، اور فوراً قرآن نے کہا کہ جس نے علی کو قبول نہ کیا وہ کافر ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا، بھائی ایسا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں، وہ دور بڑا عجیب تھا۔ تو میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ آیت آئی ہے کافروں کے لیے، تو آپ حاجیوں میں کیوں سنا رہے ہیں؟ بھائی آپ کافروں میں سنائیے نا، آپ حاجیوں میں کیوں سنا رہے ہیں؟ کافروں میں جا کے کہیے کہ جیسے ہی آیت کے لیے، جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان میں نے کیا کافروں نے قبول نہیں کیا، اور کافر جو ہے وہ علی کی ولایت سے مایوس ہو گیا، تو آپ سنا رہے ہیں حاجیوں میں۔ آپ کو کافروں میں سنانا چاہیے تھا، حاجیوں میں کیوں سنا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اگر آیت قرآن میں ہے تو تلاش کرنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لبادہ حاجیوں کا ہے لیکن ہے کافر۔ میں قرآن کریم کی آیت ہے، میرے گھر کا قصہ کہانی نہیں ہے۔ کہا الیوم یئس الذین کفروا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور کہا، جب جہاں اعلان ولایت کیا نا تو پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا، بولیے نا، ان کا انتظار کرو۔ بھئی آپ نے نقطۂ پرکار دیکھا ہے نا، ابھی بھی بچے ماشاءاللہ اسٹیمنٹ باکس کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ اس میں نقطۂ پرکار ہوتا ہے، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دائرہ بڑا ہوتا ہے۔ اچھا دائرے سے نقطہ بھٹکتا نہیں ہے، یا بلکہ جملے کو بدل کے کہوں کہ دائرہ جتنا بڑا بھی ہو نقطہ بھٹکنے نہیں دیتا۔ کاش جملہ واضح ہو جاتا میرے عزیزوں، نقطہ بھٹکنے نہیں دیتا، پرکار جتنا بڑا بھی ہو۔ نبی نے کیا کہا؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ کہا سب کو لا کے ایک نقطۂ پرکار پہ کھڑا کرو، ایک نقطۂ پرکار پہ کھڑا کرو۔ بھائی دنیا اب تو سمجھ لے، اب تو واضح ہو گیا کہ اگر عدالت الہیہ اگر کسی کی محبت کو واجب قرار دیتی ہے تو وہ علی ہے۔ کیا کہا؟ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لو۔ اچھا ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے حضور، جب بھی کسی سے آپ کہیں کہ بھائی فلاں صاحب کے لیے اعلان کر دیجئے، یا اس مجلس کے بعد اگر کوئی مجلس ہے 8 تاریخ کو جیسے آپ کے یہاں مجلس ہے تو آپ کہیں گے نا کہ اعلان کر دو، تو اکثر اعلان کرنے والا پوچھتا ہے کہ کیا کہہ کے اعلان کروں؟ پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بارے میں خبر دے دو، تو پوچھتا ہے نا کہ کیا کہہ کے اعلان کروں؟ تو مقصد یہ ہے کہ اعلان کرنے والے کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ کیا کہہ کے اعلان کیا جائے،
اب جو سمجھے گا وہ میرے ساتھ آئے گا. بات آخری ہے, زحمت تمام ہونے جا رہی ہے. نبی نے کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. نبی نے جس سے کہا تھا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ, اس نے پلٹ کے پوچھ لیا, کہا یا نبی اللہ کیا کہہ کے بلاؤں؟ جملہ سمجھیے گا, کہا کیا کہہ کے بلاؤں؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ اعلان کا محتاج آدمی, کیا کہہ کے اعلان کروں؟ نبی نے کہا کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ. اس سے جس سے کہا تھا اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ کیا کہہ کے آگے والوں کو بلاؤ؟ تو نبی نے ایک جملہ کہا حیا علی خیر العمل کہو. تو تاریخ سن لیجئے, کہا حیا علی خیر العمل کہو. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی شے ادھر ادھر سے نہیں آئی, ہمارے مذہب میں ہر بات پہ دلیل ہے. اب تو جملہ سمجھ جائیں, ہمارے مذہب میں ہر بات پہ دلیل ہے. کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ حیا علی خیر العمل کہہ کے. تو نبی کے جملے نے یہ تو واضح کر دیا کہ عمل چاہے جتنے ہو, لیکن اگر خیر عمل کوئی شے ہے تو ولایت علی ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والا. تاکہ عمل تو بہت سے ہیں, عمل تو بہت سے ہیں, لیکن اگر خیر عمل کوئی شے ہے تو ولایت علی ہے. مطلب بالکل مکمل ہونے جا رہا ہے. دیکھیے خیر عمل ولایت علی ہے. اس بات کو کیسے واضح کیا جائے حضور؟ یہ تو نبی کی زبانی آپ نے سنا, ایک جملہ تاریخ کا سنیے اور یہیں پہ مجلس مکمل ہو جائے گی. ایک جملہ بس تاریخ کا. نبی کی خدمت میں ایک چاہنے والا آ گیا اور آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے دین بتا دیجئے کہ دین کسے کہتے ہیں, دین کی ڈیفینیشن کیا ہے, دین کی تعریف کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نااہل کو سمجھانے کا حق فقط معصوم کو ہے, نااہل کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اب جیسے اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ دین کسے کہتے ہیں مجھے بتا دیجئے, جیسے ہی کہا کہ دین کسے کہتے ہیں تو نبی نے کہا ادھر آؤ. اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سنو, دین 5 چیزوں کا نام ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. اب یہ حدیث کا جملہ ہے, یہی مجلس تمام ہوتی ہے. کہا دین 5 چیزوں کا نام ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اچھا دیکھیے بات, یہ فیض منبر ہے, جملہ یاد آ گیا تو لہٰذا میں آپ کی خدمت کرتا چلوں. ایک جملہ ہے بس, لیکن ہے بڑا قیمتی. خمس و زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے تاریخ میں, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. خمس نکالنے کا حکم نہیں ہے, زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے, خمس پہنچانے کا نام ہے. جو سمجھ گئے وہ میرے حق میں دعا کریں گے. خمس نکالنے کا حکم نہیں ہے, خمس پہنچانے کا نام ہے. زکوٰۃ نکالنے کا نام نہیں ہے, زکوٰۃ پہنچانے کا نام ہے. کیوں؟ ایک طرف تو اللہ نے غریبوں کو روکا کہ امیروں کا دروازہ مت کھٹکھٹانا, اور ایک طرف امیروں کو مجبور کیا کہ تم خمس دینے ہی صحیح غریبوں کے دروازوں پہ آؤ. اگر کوئی فلسفہ ہے اس بات کا, اگر کوئی فلسفہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے دین بتائیے, دین کسے کہتے ہیں, دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو نبی نے کہا 5 چیزوں کا نام دین ہے. کیا؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. بات یہی مکمل ہونی ہے. 50 منٹ ہو گیا تقریباً, یہی مکمل ہو جائے گی. نبی نے کہا 5 چیزوں کا نام دین ہے. جو سمجھنے آیا تھا وہ بالکل ہی ناسمجھ تھا, تو اس نے اپنے ذہن ناقص میں یہ سوچا کہ بھائی ولایت کا نمبر تو 5واں ہے, زکوٰۃ کا نمبر تو 4تھا ہے. تو اس نے پلٹ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ ان 5 میں بہتر کون ہے, ان 5 میں افضل کون ہے؟ تحفہ ہے آپ کی خدمت میں, سمجھ کے سنیے گا. ان 5 میں افضل کون ہے, بہتر کون ہے؟ تو نبی نے کہا ان 5 میں جو شے سب سے بہتر ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں, اسے ولایت علی کہتے ہیں. جو سب سے افضل ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں. تو پھر اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ اگر یہ بہتر ہے تو اس کا نمبر 5واں کیوں ہے؟
یہ بھی روایت کا جملہ ہے. اس کا نمبر 5واں کیوں ہے؟ اس کا نمبر تو پہلا ہونا چاہیے تھا. نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, صرف روایت نہیں سنا رہا ہوں. کہا اس کا نمبر تو 5واں ہے, تو اسے یہ سب سے بہتر کیوں ہے, افضل کون ہے؟ تو نبی نے کہا سنو, کہا نماز سفر میں آدھی ہوگی یا پوری؟ لیکن جتنا سمجھیے گا اتنے کا ذمہ دار میں ہوں. کیا کہا؟ نماز سفر میں قصر یا مکمل؟ تو کہا نماز سفر میں قصر پڑھی جاتی ہے. کہا روزہ سفر میں قصر یا مکمل؟ تو کہا کہ روزہ سفر میں قصر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی 15 دن سے زیادہ اگر سفر کرنے لگے تو سفر میں بھی پورا رکھے گا, سفر میں بھی پورا رکھے گا. اگر 15 دن سے کم ہے کسی کا سفر تو وہ سفر میں آدھا رکھے گا. تو کہا نماز سفر میں آدھی, روزہ سفر میں قصر. حج کے لیے استطاعت ضروری ہے. اگر کوئی قرض لے کے حج پہ جائے نا اور فیملی اگر بھوکے مر رہی ہے تو حج مکمل نہیں ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی, حج مکمل نہیں ہوتا. اتنا خرچ دے کے جائیں کہ حج سے پلٹ کے آئیں تو فیملی بھوکے نہ مرے, اس کا نان و نفقہ موجود ہو. توجہ سنیے گا. تو کہا حج کے لیے استطاعت ضروری اور زکات کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری. میں محنت کر رہا ہوں میرے عزیزوں. نبی نے کہا 5 چیزوں کا نام دین ہے, نماز, روزہ, حج, زکات اور ولایت. نماز سفر میں قصر, روزہ سفر میں قصر, حج کے لیے استطاعت ضروری ہے, زکات کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری ہے. لیکن ولایت علی عجیب شے ہے, جتنی سفر میں ہے اتنی ہی حضر میں ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. کہا ولایت علی کے لیے کوئی مرحلہ نہیں ہے, جتنا سفر میں ہے اتنی ہی حج پہ ہے, اتنی ہی حج پہ ہے. کیا آپ بھول گئے قرآن کریم نے کیا کہا کہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے نا قرآن کریم میں, کعبہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اچھا دیکھیے, قرآن بے وقوفوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, قرآن عقل مندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے. توجہ سنیے گا. قرآن میں جب یہ جملہ ہے کہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے, میرے بزرگ بیٹھے ہوئے, آج تک آپ نے سنا کہ کعبے کے قریب کوئی جاہل بھی گیا ہو یا کوئی گناہگار بھی گیا ہو تو کعبے نے کسی کو ٹوکا ہو, کعبے نے کسی کو روکا ہو؟ تو بھائی جب نہ تو اس نے کسی کو ٹوکا نہ اس نے کسی کو روکا تو وہ ہادی کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بھائی اس نے کبھی کسی کو روکا نہیں, کبھی ٹوکا نہیں, تو قبلہ وہ ہادی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے حضور کلام کا حسن یہ ہے کہ بات کی جاتی ہے ظرف کی لیکن پیاس بجھاتا ہے مضروب. میں اگر کسی سے کہوں ایسے عالم میں کہ ایک گلاس لے کے آؤ تو میری حالت کو دیکھ کے خالی گلاس تھوڑی لے کے آئے گا, وہ پانی سے بھرا ہی ہوا تو لے کے آئے گا. تو پتا چلا یہ گلاس پیاس نہیں بجھائے گا, اس کے اندر جو پانی ہے وہ پیاس بجھائے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کعبہ ہدایت کر رہا ہے. کہا کعبہ ہدایت نہیں کرتا, مولود کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ ہدایت نہیں کرتا. میں نے کیوں کہا کہ قرآن عقل مندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ مجھے رٹو, قرآن نے ہر جگہ کہا مجھے سمجھ کے پڑھو. توجہ ہے. لیکن یہ ہماری مجبوری یہ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں اور انہی کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو کتاب زندگی دینے آئی تھی ہم نے اس سے لوگوں کو مردہ کرنا شروع کر دیا. کیسے؟ کہا اگر کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو پائتی بیٹھ کے سورہ یاسین. کمال کی بات ہے, جو کتاب زندگی دینے آئی تھی اس سے تم نے مردہ کرنا شروع کر دیا. اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو تو صحیح. کتاب جو پڑھ رہا ہے وہ بھی بافضیلت, جس گھر میں پڑھی جا رہی ہے وہ بھی بافضیلت, جو زبان ادا کر رہی ہے وہ بھی بافضیلت, جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی بافضیلت. کیا کرم ہے کتاب کا. میرے عزیزو بات مکمل ہو گئی, کیونکہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس میں میں پوسٹر پہ توجہ کر رہا تھا. کچھ تو ایک مرحوم کا نام تھا, ایک مرحومہ کا نام تھا, اور پھر ایک مرحوم کا نام ہے.
لہٰذا عجیب مجلس حسین کا فلسفہ ہے اور عجیب ایصال ثواب کا فلسفہ ہے. دیکھیے ایصال ثواب سب کا ہوتا بھی نہیں ہے. یہ صاحبان ادب بیٹھے ہوئے انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے. ایصال ثواب سب کا نہیں ہوتا، مقدر والوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے. للہ سنیے گا، سمجھ کے سنیے گا، مقدر والوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے. کیوں؟ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے تحفہ. تو ملا کے بتائیے کیا ہوا جلدی سے؟ ایصال ثواب کا مطلب ہوا تحفے کا پہنچانا. تو پھر یہ بھی طے کر لیجئے نا کہ تحفہ زندوں کو جاتا ہے یا مردوں کو؟ تو یہ بھی تو طے کیجئے کہ اللہ کے ایصال ثواب کا مطلب ہوا تحفے کا پہنچانا. تو میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں کہ ایصال ثواب سب کا نہیں ہوتا. جیسے ایصال سب کا نہیں ہوتا، وہ جب اشعار پڑھ رہے تھے ہمارے نوجوان تو انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ آنسوؤں کے حوالے سے پڑھ دیا. میرے عزیزوں میں بات کو بالکل مکمل کر دیا. میں نے 1 منٹ بس آپ کی زحمت لوں گا، 1 منٹ بس زحمت دوں گا آپ کو. میں نے کہا ایصال ثواب سب کا نہیں ہوتا. جیسے حضور ایصال ثواب سب کا نہیں ہوتا، ویسے ہی سب پہ رویا بھی نہیں جاتا. ایصال ثواب کی مجلس ہے، سب پہ آنسو نہیں بہایا جاتا. اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں قرآن سے دلیل دے کے جا رہا ہوں. جب تک پلٹ کے نہ ہوں دوبارہ بھولیے گا مت. کیا کہا اللہ نے؟ جب فرعون ڈوبنے لگا نا تو اللہ نے فرعون کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ ما بکت علیہم السماء والارض. کہا یہ جو آدمی جا رہا ہے نا یہ اتنا خبیث آدمی ہے، اتنا ذلیل آدمی ہے کہ جب یہ دنیا سے گیا تو نہ تو اس پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کہا یہ اتنا خبیث آدمی ہے کہ نہ تو آج زمین روئی نہ آسمان رویا. تو قرآن نے ایک فلسفہ دیا کہ رویا اس پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو. یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ سب پہ نہیں رویا جاتا. رویا اس پہ جاتا ہے جو اچھا آدمی ہو، جو شریف آدمی ہو. میں بات بالکل مکمل کر دی میں نے حضور. اور یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا بلکہ روایت میں بھی موجود ہے. جب عمرو ابن عبدود کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ پہنچی تو پہنچ کے کہنے لگی میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، تیرا بہت ماتم کرتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا جو قاتل ہے وہ شریف ہے. میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، تیرا بہت ماتم کرتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا قاتل شریف ہے، تیرا قاتل اچھا آدمی ہے. میرے عزیزوں تو میں نے جو بات کہی نا آپ کی خدمت میں، سب پہ نہیں رویا جاتا، خاص لوگوں پہ رویا جاتا ہے. یہ ایام قریب ہے محرم سے، لہذا یہاں میں مومنین کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. 2 سال سے ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کا دل تڑپ رہا ہے اور ہر آدمی کی نگاہیں نیوز پہ لگی ہوئی ہیں، اخباروں پہ لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ ایک ہی سوال ہے ذہنوں میں کہ کیا اس سال محرم ہوگا، تعزیہ اٹھے گا حسین کا، حسین کا ماتم ہوگا. میرے عزیزوں خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کس چیز کے لیے پریشان ہیں؟ کہا اسے کاندھا دینے کے لیے پریشان ہے جس کا جنازہ کربلا میں اٹھایا نہیں گیا. اسے کاندھا دینے کے لیے پریشان ہے جس کا جنازہ کربلا میں اٹھایا نہیں گیا. میں ایک ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ تو وہ پلٹ کے یہی کہتے ہیں کہ میرے نوجوان کے کاندھوں پر میرا جنازہ قبرستان تک پہنچ جائے. میرے لیے اس سے بہتر دن نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا دن نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بوڑھا باپ کیا کرتا جسے جوان کی میت اٹھانی پڑ رہی. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں فضائل میں آپ جتنی داد دے دیں، اگر مصائب میں 2 قطرہ آنسو بھی بہا کے گئے ہیں تو مجلس کی کامیابی نہیں ہے. بہت اچھا آپ رو رہے ہیں. لہٰذا میں یہ جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، زیارت ناہیہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے میری گزارش ہے، زیارت ناہیہ میں کبھی امام زمانہ کا
जुमला पढ़ेंगे। इमाम ज़माना ने एक नौहा पढ़ा ज़ियारत नाहिया में। मौला कहते हैं कि तुम जब हुसैन पे रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता है, लेकिन मैं जब हुसैन पे रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता है। अजीब जुमला, अजीब कयामत कर दी मेरे मौला ने। कहा जब मैं हुसैन पर रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता है। मेरे अजीजों, इस मंजिल पर आके मैंने बिल्कुल बात मुकम्मल कर दी। एक जुमला और सुनते चले जाइए। इमाम ने अपनी जिंदगी में नौहे के 3 बंद पढ़े। ज़ियारत नाहिया में जुमला लिखा हुआ है, नौहे के 3 बंद पढ़े। पहला मिसरा इमाम ज़माना ने पढ़ा, मेरा सलाम हो, तवज्जो सुनिएगा, मेरा सलाम हो किस पे? उन प्यासे होठों पर जिस पे मलऊन छड़ी मार रहा था। मेरा सलाम हो उन होठों पर जिस पे मलऊन छड़ी मार रहा था। उसके बाद मौला ने एक सलाम पढ़ा। मेरा जिगर फट जाएगा ये जुमला पढ़वा दे मेरा मौला मुझसे। कहा मेरा सलाम हो हुसैन के उस सीने पर जिस पे शिमर बैठा हुआ था और अपने हाथों से हुसैन की रीश मुबारक को खींच रहा। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सवाए गम मसरूम करबला के। मेरे मौला ने कयामत का जुमला अदा कर दिया। मेरे अजीजों, लोग कहते हैं ना, खास तौर से इस जुमले के पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं उस जुमले की वजाहत हो। लोग कहते हैं ना, अगर किसी के पास बेटियां नहीं होती तो लोग कहते हैं उसके जनाजे में रौनक नहीं होती, उसका जनाजा चला जाता है, कोई रोने वाला नहीं मिलता। इसीलिए मौला हुसैन सकीना को सीने पे सुलाते थे कि मेरे बाद मेरी बच्ची मौजूद है जो मेरे जनाजे की रौनक बनेगी। लेकिन एक जुमला सुनिए, इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो हुसैन की उस बच्ची पर जिसका सिर इतना छोटा था, इतने फूल से रुखसार थे, उस पे इतने तमाचे पड़े हैं कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। चेहरा कभी नीला पड़ता था, कभी सुर्ख हो जाता था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा, तुझे अहले बैत अत्हार का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह भी हमारे करबला का वास्ता जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अजीज़ों, ख़ास तौर से इस महामारी के दौर में, इस बीमारी के दौर में, जितने बड़ा भी कोई पैसे वाला हो लेकिन अपने मरीज़ को बचा नहीं पाया, अगर किसी शय ने बचाया है तो उसे दुआ कहते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि नमाज के बाद मजलिसों में, ख़ास तौर से जब मसाइब अहले बैत अत्हार हो रहे हों, तो अपने मरीज़ों के लिए दुआ किया कीजिए, अपने भाइयों के लिए दुआ किया कीजिए। एक जुमला मैं सिर्फ वास्ते के तौर पे पढ़ना चाहता हूँ। मजलिस तमाम हो गई है, आप अगर दुआ करना चाहें तो मैं ये जुमला वास्ते के तौर पे पढ़ना चाहता हूँ। इमाम का आपने जुमला सुना ना कि तुम रोते हो तो आँखों से पानी गिरता है, हम रोते हैं तो आँखों से खून गिरता है। मौला का ये जुमला आपने सुना ना। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके वारिस के जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। ख्वाहिश होती कि नहीं होती? हर आदमी चाहता है कि मेरे बाप का अगर जनाजा उठ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। लेकिन एक जनाजा ऐसा भी हमें याद है कि शब के सन्नाटे में ऐसा उठा कि अस्मा ने हसन हुसैन से कहा कि आहिस्ता से सलमान के कानों में जाके कहना कि सैयदा का जनाजा उठने वाला। मेरे अजीजों, मजलिस तमाम है, एक जुमला और पढ़ूंगा ताकि आप अपने हक में दुआ करें। दुआ करिएगा ज़रूर। अक्सर मोमिनीन कहते हैं कि जो मजलिसों के बाद दुआ कराई जाती है ना, वो दुआएं कबूल होती हैं। मेरे अजीजों, हम और आप कितना रोएंगे, कितना मातम करेंगे? सैयद सज्जाद से ज़्यादा तो नहीं रो सकते ना। 35 साल तक एक ही जुमले पे रोते रहे। वो जुमला सुनेंगे कौन सा था? वो जुमला ये था कि जब भी मौला किसी कसाब को देखते थे तो पूछते थे, मौला कहा ये बताओ तुमने जिद कैसे किया, कैसे जिद किया? तो वो कहता
کہتا تھا مولا میں نے ہمارے یہاں ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے گردن کی 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا تب سر و تن میں جدائی کریں گے. قیامت ہو گئی جملے کے اوپر. مولا نے کربلا کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا ہائے رے میرا بابا جسے جانوروں سے بدتر انداز میں ذبح کیا گیا. اللہ ان آوازوں کو قبول فرمائے. شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. اے میرے بی بی اے شہزادی خاص طور سے دعا ہے آپ کی بارگاہ میں, آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں. اکثر اس لاک ڈاؤن میں نوجوانوں کی جاب چلی گئی. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ, خصوصاً شہزادی کا واسطہ کہ سارے افراد کے سارے مومنین کے رزق و روزی میں برکت عنایت. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جو بے اولاد ہو لے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگار خاص طور سے جس مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار اور خصوصی دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ کی زندگی میں تاجیل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید بختیار حسین ابن ظہور حسین مرحوم, مرحومہ شہر بانو بنت سید محمد حیدر مرحوم اور مرحوم سید نصیر احمد ابن سید ظہور حسین کی اللہ کو صاف اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلى صائر المستشهدين ما يقبل المصطفى وبارك ورحمة الله وبركاته يا الذين كنتم معكم فافوزوا فوزا عظيما. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم المدفون وعزته, السلام علیکم مغیث الشیط وارفی ملذا, السلام علیکم یا سلطان العرب الجمیع والحسن علی بن عصر راضی بالقدر والقضاء روحی وجسم اللہ بالخدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان الامان, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم قاتل البرہان, السلام علیکم مسلمان, السلام علیکم زماننا هذا جناب فجم السلام خرجک وظہورک وبعث التہنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ